بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دن میں ہر وقت میری بھابھی پر چلاتے رہتے، کبھی کسی بات پر غصہ کرتے تو کبھی کسی بات پر۔ ان کا یہ غصہ اب گھر میں سبھی نوٹ کر رہے تھے اور امی تو بہت خائف بھی تھی۔ مجھے بھی اپنے بھائی کا بھابھی کے ساتھ یہ رویہ بہت برا لگتا تھا۔ یہ رویہ ہمیشہ سے ان کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا، صرف کچھ دن پہلے سے ہوا تھا جب ہم سب نورانی کے مزار پر گھومنے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر بھائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، شدید بخار میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ ایسے ہو گئے تھے۔ بھابھی بھی برابر بحث کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھائی کے مزید تیور بگڑتے دیکھ کر خاموشی ہونا پڑتا۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ اب تو بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ تمہارا بھائی رات کو اب میرا سوٹ پہن کر سوتا ہے۔ یہ بات بھابھی کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی اور ان کے میکے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک روز موقع ملتے میں نے بھی اپنے بھائی کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ وہ جو بھابھی کا سوٹ پہننے کی غرض سے باتھ روم میں رکھے گئے تھے، میں نے اس کی جگہ امی کا سوٹ رکھ دیا اور خود بھابھی کا سوٹ اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پہننا چاہا تو اچانک سوٹ ہاتھوں سے پھینک دیا۔ میں نے جو دیکھا وہ بہت ڈرا دینے والا منظر تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی اور میں نے سب کو کمرے میں چلا چلا کر بلا دیا۔ میرے چیخنے پر سب کمرے میں آئے تو حیران ہو گئے، کیونکہ میرے کمرے میں جو دیکھا ڈر کر بھابھی کی بھی چیخ نکل گئی۔ بھابھی کی قمیص میں سے بچھو نکلا تھا۔ میری چیخیں سن کر سب میرے کمرے میں آ گئے اور اس بچھو کو دیکھتے پل بھر کو وہ بھی ڈر گئے۔ پھر بھائی نے ہی اس بچھو کو مار کر باہر پھینکا۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی، یہ بچھو کہاں سے آیا؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کی قمیص آگے کر دی۔ یہ بچھو بھابھی کی قمیص میں سے نکلا تھا۔ تو امی نے مجھ سے پوچھا، تو بھابھی کی قمیص کیوں لائی؟ تو میں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی روز بھابھی کے کپڑے پہن کر سوتے ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سب چونک کر بھائی کو دیکھنے لگے تو انہوں نے فوراً مجھے غصے سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ لیکن پھر بھابھی بول اٹھی، نہیں آنٹی، یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، رضوان ایسا ہی کرنے لگے ہیں، یہ رات کو میرے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ جب بھابھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی رات بھابھی کا لباس زیب تن کر کے سوتے ہیں تو سب حیران ہو گئے، جبکہ بھائی نے تو بھابھی کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں کرتا، میں بھلا کیوں کومل کا لباس پہنوں گا؟ جبکہ ان کے انکار پر بھابھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا، کب پہنتا ہوں میں تمہارا سوٹ؟ تو بھابھی ان کے جھوٹ پر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی اور کہا کہ روز کام سے آنے کے بعد آپ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ زنانہ کپڑے ہوتے ہیں اور میرے ہی ہیں۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی بری طرح سے بھڑک اٹھے اور میرا آنکھوں دیکھا جھٹلا دیا اور کہا کہ جھوٹی ہو تم جھوٹی عورت ہو۔ ان کے چلانے پر سب کو سانپ سن گیا، جبکہ بھابھی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بھلا کیوں پہنوں گا تمہارے کپڑے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو مجھ پر؟ اتنا بڑا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کل میں آفس سے آتے ہی سو گیا تھا۔ بھائی غصے سے کہہ رہے تھے جب بھابھی بھی چلا اٹھی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ سونے کے لیے لیٹے تھے، لیکن پھر 10 منٹ کے بعد ہی آپ نے میرے کپڑے پہن لیے اور آپ یہ روز کر رہے ہیں۔ کہتے کہتے بھابھی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور بھابھی رونے لگی، لیکن ان کے رونے کا بھائی پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے بھابھی کو برا بھلا اور جھوٹا کہا اور کمرے میں سے چلے گئے۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد اس بات کی وضاحت میں نے دی، بھابھی سچ کہہ رہی ہیں۔ اگلے دن بھی بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت سرد رہا اور بھابھی نے بھی بات نہ کی۔ رات پھر وہی ہوا، بھائی پہلے کام سے آ کر کھانا کھا کر لیٹ گئے، پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد بھابھی کا لباس پہن کر سو گئے۔ بھابھی چپکے سے فوراً کمرے سے باہر نکلی اور امی ابو کو دکھایا، اور یہ دیکھ کر امی ابو کو بڑا دھچکا لگا کہ ان کا بیٹا عورت بن کر سو رہا ہے۔ اگلے دن امی نے دوبارہ بھائی سے اس سے متعلق پوچھا، بیٹا رضوان، کیا تم رات کو کومل کے کپڑے پہن کر سوتے؟ امی نے جتنی نرمی سے پوچھا تھا بھائی اتنا ہی بھڑک گئے، میں کیوں پہنوں گا زنانہ کپڑے؟ بہو کے ساتھ آپ سب کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ امی بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اب گھر میں سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بھائی رات کو عورت بن کے سوتے ہیں۔ امی نے یہ پریشانی خالہ سے ڈسکس کی تو خالہ نے کہا، اے بہن، ہو سکتا ہے اس پر کسی جن کا یا آسیب کا سایہ ہو، ویسے بھی یہ سب جب سے ہو رہا تھا جب سے تم لوگ مزار سے آئے تھے۔ امی کو ان کی بات پر سچ کا گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے یہی معاملہ ہو، جبھی تو بھائی کا مزاج بھی حد درجے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ امی نے یہ بات ہم سے ڈسکس کی۔ بھابھی نے مدد کے لیے میکے فون کیا۔ فون کی آواز تیز تھی، جس کی وجہ سے دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تو آگے سے بھابھی کو جو کہا گیا وہ سنتے میرا دل عجیب ہو گیا، کیونکہ فون پر میرا منکوہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑو،
خود صحیح ہو جائے گا، تمہارا شوہر ڈرامہ کر رہا ہوگا۔ بھابھی نے اسپیکر کی آواز کم کی، پر میں سن چکی تھی۔ مجھے اپنے منکوہا کا یوں اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے بہت برا لگا تھا۔ اگلے دن بھائی کا دوست آیا تو ابو نے ان سے بات کی اور انہیں سارا مسئلہ بتایا۔ بیٹا میں بہت پریشان ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ابو آپ دیدہ تھے تو بھائی کے دوست نے بتایا کہ جی انکل، رضوان کا ڈیوٹی پر بھی کچھ اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ ابو نے انہیں مدد کے لیے کہا تو انہوں نے حامی بھر لی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک عامل کو لانے کا کہا۔ اتنے میں بھائی آ گئے تو ابو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خود باہر نکل گئے۔ میں چائے بناتے ٹرے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگی تو امی نے بتایا کہ رضوان اپنے دوست کے ساتھ چھت پر گیا ہے، چائے وہاں پر ہی دے آؤ۔ تو میں اوپر چلی گئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی تھی جب میرے قدم بھائی اور بھائی کے دوست کی آوازوں پر رک گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ میں کیا سن رہی تھی۔ میرا بھائی اور ان کا دوست جو کہہ رہا تھا وہ سنتے ہی میں سن ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا نام گل ہے، میری عمر 23 سال ہے، میری گریجویشن کا آخری سال ہے، میری ایک چھوٹی بہن ہے جو 21 سال کی ہے، جس کی پچھلے سال ہی میرے بڑے بھائی رضوان کی شادی کے ساتھ ہی شادی ہو گئی تھی۔ میرے بھائی کا نام رضوان مرید ہے۔ امی خاندان میں بھائی اور میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وجہ خاندان کی بدمزگیاں تھیں، اسی لیے انہوں نے بہت پہلے سے رشتے والی سے میرے اور بھائی کے لیے رشتے کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائی مجھ سے 3 سال بڑے ہیں۔ کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں، ساتھ ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی کرتے ہیں۔ ان کی شادی سال بھر پہلے ہوئی تھی۔ میری بھابھی کا نام نویرا ہے۔ میری بھابھی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، بہت خوبصورت۔ یہ رشتے والی نے رشتہ کروایا تھا۔ سب حیران تھے کہ میرے بھائی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا، جبکہ یہ بات سب سے پوشیدہ تھی کہ میری بھابھی میرے بھائی سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہیں اور ان کی عمر بڑھنے کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، لیکن شکل و صورت سے کم عمر لگتی تھی اور بہت پیاری تھی۔ ان کے مقابلے میں میرے بھائی کی تعلیم بھی بہت معمولی تھی اور نوکری بھی۔ بھابھی کا ایک بھائی تھا عمیر، جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ عمیر بھائی کا ہم عمر ہی تھا۔ گھر آنا جانا ہوا، کسی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ بھابھی کا بھائی مجھے پسند کرتا ہے، نہ ہی میں نے کبھی محسوس کیا، کیونکہ وہ تو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ان کی امی نے میرا رشتہ مانگا تو امی ابو نے کوئی اعتراض نہ کیا اور 3 ماہ کے بعد ہی میرا نکاح عمیر سے ہو گیا۔ لیکن جب سے میرا نکاح ہوا تھا میری بھابھی کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ بد زبان تو وہ پہلے بھی تھیں، لیکن پھر بھائی سے ہر کسی کے سامنے بدتمیزی، جھڑکنا اور جواب دینا یہ عام ہو گیا تھا۔ میرے بھائی ان سے دب جاتے تھے۔ خاموشی اور نرمی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی، لیکن اس نرمی کو سب نے بہت غلط سمجھ لیا تھا۔ بھابھی سب کے سامنے بھائی کی برائی کرتی تھی۔ میں کے جاتی تو وہاں بھی چھوٹی چھوٹی شکایتیں اور برائیاں بھائی کی بتاتی رہتی۔ یہ سب مجھے میرے مکوہا سے معلوم پڑا تھا۔ وہ مجھ سے اس سب کے متعلق پوچھتا اور افسوس کرتا کہ میرا بھائی کیسا ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا، لیکن میں مجبور تھی کہ سامنے میرا شوہر تھا۔ مجھے میری بھابھی کی یہ عادت سخت زہر لگتی تھی کہ وہ یہاں کی باتیں وہاں کیوں کرتی ہیں، لیکن اب میرا ان سے ڈبل رشتہ تھا جس کی وجہ سے ضبط کرنا لازم تھا، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ ابو امی درمیان میں کچھ نہ بولتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب کہتے تھے کہ بھابھی اب تک اس لیے ہمارے ساتھ اچھی ہیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ جب وہ باتیں سناتی ہیں اور بھائی سے بدتمیزی کرتی ہیں تو بھی امی ابو درمیان میں نہیں بولتے تھے۔ پھر بھائی خاموش ہو گئے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا جب بھائی کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتے تھے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی بات پر بھابھی کو جھڑک دیتے، لیکن اب جو میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ گیا تھا۔ لیکن میں خاموش رہی۔ در حقیقت میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگلی صبح 11 بجے بھائی کا دوست اپنے ساتھ ایک پیر بابا کو لایا۔ میں خاموش ایک کونے میں کھڑی تھی جبکہ بھابھی اور امی تفصیلاً سارا معاملہ سمجھا رہی تھیں، اور پیر بابا پر اصرار طریقے سے اسبات میں سر ہلا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار گھر گھومنے کی اجازت چاہی تو امی نے دے دی۔ وہ ہاتھ میں پانی لیے گھر میں گھومتے رہے اور پڑھا ہوا پانی گھر کے کونے کونے میں چھڑکنے لگے۔ لاؤنج میں سفید چادر بچھا کر اس پر بیٹھ گئے۔ اپنے چولے میں سے مزید ایک پتلی سی جھاڑو اور بڑے بڑے لکڑی کے دانوں والی تسبیح نکالی اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ ہم سب انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ پڑھتے پھر جھٹکا کھاتے۔ ایسے ہی 10 منٹ گزرے تھے کہ میرے بھائی کمرے سے باہر نکلے، جسے دیکھتے میری بھابھی سمیت سب صدمے میں چلے گئے، جبکہ میں اداس سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج وہ معمول سے مختلف تھے۔ انہوں نے نہ صرف بھابھی کا لباس ضبطن کیا تھا بلکہ میک اپ، جیولری، ہر آسائش سے خود کو سجایا بھی تھا۔
سب منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پیر کے سامنے آ کر بیٹھے اور ایک ادا سے پیر کو دیکھا، پیر نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح نیچے کی تو میرے بھائی خاصی زنانہ انداز میں بولے، کیا ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے بڈھے؟ میں تو آرام کر رہی تھی اپنے رضوان کے ساتھ۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ میری بھابھی میری ماں کے قریب ہو گئی۔ پیر صاحب کڑک لہجے میں بولے، کون ہے تو میرے بھائی دلکشی سے مسکرائے، میرا نام رادھا ہے، میں گجرات سے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھائی نے اپنے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا اور وہ لالی سندور کی طرح مانگ پر لگا لی۔ سب حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میری کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ اس پیر نے دوبارہ سوال کیا، اس کے جسم سے کیوں چپکی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ پیر کا پوچھنا تھا کہ وہ ہنسنے لگے اور پھر شرماتے ہوئے بولے، میں نے رضوان سے شادی کر لی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری بھابھی رونے لگی جب ایک دم بھائی آنکھیں دکھاتے کڑک انداز میں چیخے، چپ کر چڑے، بہت پریشان کرتی ہے تو میرے رضوان کو، چلا چلا کر، بند کر اپنی بھونڈی آواز۔ بھائی کے چلانے پر بھابھی کو سانپ گیا۔ کیوں آئی ہے یہاں؟ پیر صاحب نے جھڑکتے ہوئے پوچھا تو میرے بھائی نے غصے سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، پیار کرتی ہوں رضوان سے، اسی لیے تو آئی ہوں۔ پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا، چلی جا یہاں سے، چھوڑ دے اس مرد کو۔ اس پیر نے کہا تو میرے بھائی زور زور سے ہنسنے لگے اور زنانہ انداز میں کہا، اے پیر تو پاگل ہے کیا؟ محبت کرتی ہوں میں رضوان سے اور شادی بھی کر لی ہے۔ بس اب کچھ دنوں میں رضوان کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ بھائی کے جملے سنتے سب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ امی بھی آنسو بہانے لگی۔ تو ہندو ہے اور تیرے دھرم میں دوسری شادی نہیں ہوتی، تو نے کیسے شادی کر لی؟ پیر صاحب نے پوچھا تو کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سکون سے مسکرائے اور بولے، کوئی بات نہیں، رضوان اسے طلاق دے دے گا، اور اگر نہ بھی دی تو کچھ دن میں یہ خود بیوہ ہو جائے گی۔ میں رضوان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ بھائی نے کہا تو سب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر رونے لگی جب پیر صاحب غصے سے بولے، چھوڑ دے اس کے جسم کو، اگر تم محبت کرتی ہے، محبت میں زبردستی نہیں کرتے، یہ شادی شدہ ہے۔ پیر صاحب نے کہا تو بھائی نے ترچھی نظروں سے بھابھی کو دیکھا، پھر پیر صاحب کو بولے، کوئی زبردستی نہیں کر رہی میں، رضوان خود خوش نہیں ہے اس چڑیل کے ساتھ، نہ ہی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابھی نہیں میں سر ہلانے لگی اور بولی، نہیں نہیں، رضوان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی پھر ہنسنے لگے اور بولے، اچھا بہت محبت کرتا ہے، چل ٹھیک ہے، پھر میں تجھے 1 مہینے کا وقت دیتی ہوں۔ اگر رضوان نے تجھ سے محبت کا اظہار کر لیا تو میں رضوان کو چھوڑ دوں گی، اگر نہیں تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ امی رونے لگی اور بولی، ہاں رضوان کر لے گا اظہار محبت، تم چھوڑ دو اسے، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو تم۔ امی کا کہنا تھا کہ بھائی کچھ لمحے پیر کو دیکھتے رہے، پھر چادر انگلی سے کچھ لکھا اور پھر اچانک بھائی بے ہوش ہو گئے۔ امی ابو سب بھائی کی طرف بڑھے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو نے بھائی کے دوست کی مدد سے انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں لٹایا۔ واپس باہر آئے تو پیر صاحب اپنا چولا لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو کے پوچھنے پر بتایا، 1 مہینے کے بعد لوٹے گی، اگر اس نے اقرار کیا تو ٹھیک، ورنہ وہ لے جائے گی۔ پیر کہہ کر چلا گیا، جبکہ باقی سب مطمئن ہو گئے کہ اس میں کیا مشکل تھا، وہ لوگ کہتے اور بھائی اظہار کر دیتے۔ اگلی صبح جب بھائی کو ہوش آیا تو خود کو زنانہ کپڑوں میں دیکھتے چیخ پڑے اور بھابھی پر بہت چلائے، غصہ کیا، لیکن بھابھی جواباً کچھ نہ بولی اور دوسرے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے۔ جب بھائی تیار ہو کر باہر آئے تو سب ناشتے پر موجود تھے، انہی کے انتظار میں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بھابھی ان کے برابر بیٹھ کر انہیں ناشتہ دینے لگیں تو بھائی نے انہیں جھڑک دیا اور بولے، خیریت ہے؟ آج کون سا بھوت چڑھا ہے؟ روز کی طرح میں خود لے لوں گا۔ ان کے لہجے پر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پر یہ بھی سچ تھا کہ بھابھی نے آج سے پہلے انہیں کچھ بھی سرو نہیں کیا تھا۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا اور بھائی کام پر چلے گئے، جبکہ بھابھی کمرے میں۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا فون بج رہا تھا۔ کال عمیر کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر بھڑک گئے اور بولے، کدھر تھی تم؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے سادگی سے کہا، بھائی کی طبیعت خراب تھی۔ میرا جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ عمیر استہزائیہ ہنسا اور بولا، تمہارے بھائی کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے فون مت کریے گا جب تک آپ میرے بھائی کو عزت دینے کے اہل نہ ہو۔ دوسری طرف کی سنے بغیر میں نے فون کاٹ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔
رات کو جب بھائی گھر پر آئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے، بھابھی بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھیں۔ جب ابو نے عام سے انداز میں بات کا آغاز کیا اور کہا کہ پہلے رشتے بہت مخلص ہوتے تھے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا نہیں، رشتوں میں محبت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آج بھی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رضوان، تم کومل سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ابو کا پوچھنا تھا کہ سب انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگے، تو بھائی نے کندھے اچکا دیے اور بولے مجھے نہیں معلوم۔ تو ابو نے ناراضگی سے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی تمہاری ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے؟ تو بھائی نے بنا کسی توقف کے کہا مجھے کومل سے محبت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حال میں سناٹا چھا گیا، کسی نے بھی اس بات کی توقع نہ کی تھی۔ کومل بھابھی نے صدمے سے پکارا تو بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور ان کے پیچھے ہی بھابھی بھی چلی گئیں۔ بھابھی کمرے میں گئیں اور پوچھا آپ مجھ سے واقعی محبت نہیں کرتے؟ تو بھائی نے کہا میں تم سے کیوں محبت کروں؟ تو بھابھی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، بدصورت بھی نہیں ہوں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ رو رہی تھی، ان کی آواز بلند تھی کہ کمرے کے باہر بھی آ رہی تھی۔ بھائی نے بھی تنزیہ پوچھا تمہاری خوبصورتی کا اچار ڈالوں؟ کیوں کروں تم سے محبت؟ محبت انسان کے اعمال کرواتے ہیں، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے تم سے محبت پر مجبور کرے؟ خوبصورت ہونا محبت کے لیے کافی نہیں، خوبصورتی نظروں کو بھا سکتی ہے ایک مدت تک، پر دل کو نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جبکہ ہم سب باہر بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں بھی تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بھابھی نے احساس دلانا چاہا تو بھائی ہنسے اور بولے ارے نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، ایسی محبت جس میں عزت و احترام نہ ہو۔ تم مجھے محبت نہ دیتی، صرف عزت دے دیتی نا، تو شاید مجھے تم سے محبت ہو جاتی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابھی بالکل خاموش ہو گئی۔ بھائی جانے لگے تو بھابھی نے غصے سے پوچھا میں آپ کو عزت نہیں دیتی؟ تو بھائی نے فوراً پوچھا کہ جس طرح تم مجھ سے ابھی بات کر رہی ہو یہ عزت ہے؟ اگر یہ عزت ہے تو خدا را مت دو مجھے یہ عزت۔ اپنے گھر والوں کے سامنے تم مجھے عزت نہیں دیتی، نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کا چھوٹا بچہ تک مجھے عزت دینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ عزت دیتے ہو تم مجھے؟ آج اگر میرے گھر میں سب تمہیں عزت اور مان دیتے ہیں تو یہ میری وجہ سے ہے۔ اگر میں بھی تمہیں ویسی ہی عزت اور محبت دوں جیسی تم مجھے دیتی ہو، یا میں تمہیں 1 مہینے سے دے رہا ہوں، تو تم قبول کرو گی اس محبت کو؟ ہاتھ جوڑے میں نے کومل تم سے اور تمہاری محبت سے، اپنے پاس رکھو اسے۔ بھائی کہہ کر کمرے سے نکلے، ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور گھر سے ہی نکل گئے۔ کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پر کوئی ان کے پاس نہ گیا۔ شاید بھابھی کو بھائی کے جملوں کا احساس ہوا تھا، تبھی انہوں نے بھائی سے دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے، لیکن ان دنوں میں بھابھی میں کچھ چینج آئے۔ وہ بھائی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھیں۔ 2 دن پہلے کی بات تھی کہ بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر ڈنر پر آئے تھے۔ عمیر مجھ سے خفا تھے، پر میں نے انہیں منانے کی کوشش نہ کی، اور شاید انہیں خود بھی احساس تھا، اسی لیے وہ بھائی سے صحیح سے ملے۔ لیکن کھانے کے دوران بھابھی کی امی نے بھائی پر خفیف سا طنز کیا تو شرمندگی سے بھابھی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی امی کو ٹوکا اور وضاحت دی۔ کچھ دنوں بعد عمیر نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ بھائی نے اپنی امی کو رضوان بھائی پر طنز کرنے سے منع کیا۔ مہینے کے آخری دن تھے۔ اس 1 ماہ میں بھابھی میں بہت مثبت تبدیلی آئی تھی۔ جب بھائی نے سب کے سامنے بھابھی سے محبت کا اظہار کر دیا کہ وہ بھابھی سے بہت محبت کرنے لگے ہیں، کیونکہ بھابھی نے اپنی غلطی صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، انا کو بیچ میں نہیں لائی۔ بھابھی روئیں تو بھائی نے انہیں چپ کروایا۔ اس روز میں نے چھت پر کھڑے ہو کر بھائی اور ان کے دوست کی باتیں سنی تھیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب بھائی کا ڈرامہ ہے، وہ بھابھی سے تنگ آ گئے ہیں۔ نہ جانے بھابھی کی زوم میں ہے کہ انہیں رتی برابر عزت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی نہیں دیتا۔ وہ بھابھی کو طلاق دیتے اگر درمیان میں میرے نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ بیوی چاہے خوبصورت نہ ہو، پر انہیں ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کی عزت کر سکے اور کروا سکے۔ تب ان کے دوست نے انہیں یہ ترکیب بتائی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور ہوا بھی یہی۔ اس روز وہ بچھو بھی قمیض میں اتفاقی آیا تھا، اس کا بھائی کو بھی علم نہیں تھا، اور وہ پیر جو بھائی کے علاج کے لیے آیا تھا اسے میں پہچان چکی تھی، اور بمشکل خود کے تاثرات میں نے چھپائے تھے کیونکہ وہ بھائی کا کالج فرینڈ تھا۔ اب ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ہے، میری شادی ہونے والی ہے، میری بھابھی بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور انہی کی وجہ سے بھابھی کے میکے والے بھی۔ آپ سب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک آپ اپنے ہم سفر کو عزت نہیں دیتے تب تک آپ سے منسلک دوسرے لوگ بھی عزت نہیں دیتے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے ہم سفر کی عزت نہیں رہتی تو آپ کی بھی نہیں رہتی، خواہ وہ میاں ہو یا بیوی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اگر آپ کے ہم سفر میں کوئی عیب ہے تو اسے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ میاں بیوی
ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس محبت میں عزت نہ ہو وہ محبت بیکار ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔